اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. ایام زینبیہ کے سلسلے کی یہ مجلس ہے. جس طرح سے کہ ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے، تو اس طرح سے ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب عشرہ محرم ہو جائے تو ایک عشرہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام کا منانا چاہیے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ سب کو پتہ ہو کہ یہ ایام زینبیہ ہیں. اور خاص طور پہ جو بانی مجلس ہیں، انہوں نے جب یہ موضوع مجھے دیا کہ کردار زینبی اور دور حاضر میں اس کی ضرورت، تو بہت اچھا مجھے لگا کہ ماشاءاللہ اتنے بامعرفت لوگ ہیں کہ جو یہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کردار زینبیہ کو سمجھنے کی. ہماری قوم میں اتنا شعور ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کو سمجھنا از حد ضروری ہے، کہ ہم ان کے کردار سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو حجت خدا ہوتی ہے اس کی اطاعت کس طرح کی جاتی ہے. تو بس یہ اسی سلسلے کی انشاءاللہ یہ 3 مجالس جو ہیں، یہ اس میں موضوع یہی رہے گا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت اور کردار کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی سے ہم نے اپنے لیے سیرت کے نمونے بھی حاصل کرنے ہیں. صلوات پڑھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے. خدا قرآن میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ پھر استقامت بھی دکھائی کہ کسی لمحے اپنے اس عقیدے سے ہٹے نہیں، تو خدا فرماتے اس چیز کا انعام یہ ہے خدا کی توحید پہ ثابت قدم رہنے کا، کہ جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ قائم رہے، تو ان کے لیے انعام یہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی یوعدون. ان کا انعام یہ ہے کہ ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان لوگوں پہ جو اپنے عقیدے پہ باقی رہتے ہیں، کسی بھی قسم کے حالات ہوں وہ اپنے آپ کو اپنے عقیدے سے نہیں ہٹنے دیتے. پہاڑ کی طرح پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، وہ اپنے عقیدے میں ان کے تزلزل نہیں آتا. تو یہی تو وہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی ہے کہ پھر اللہ انعام یہ دیتا ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا تحزنوا، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مومنین کو جنت کی بشارت دے دو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو اس آیہ مجیدہ کی جو بہترین مصداق ہمیں کربلا میں جناب زینب نظر آتی ہے کہ کس طرح سے مصیبتوں کا پہاڑ بھی ٹوٹا تو بی بی نے کیا فرمایا کہ میں نے تو کربلا میں خدا کا جمال ہی دیکھا.
اور ہم اگر سوچتے ہیں اپنی جگہ پہ تو ہمیں چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے ہم اللہ پہ ہی شکوہ کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسے، مجھے ہی ایسے کرنا تھا۔ تو بہت واقعاً ضرورت ہے اس وقت ہمیں کردار زینب سلام اللہ علیہا کو سمجھنے کی کہ انہوں نے اپنے زمانے کی حجت کی کس طرح سے مدد کی، حجت خدا کی اطاعت کس طرح سے کر کے دکھائی، کہ آج جو ہمارے زمانے کی حجت ہیں، آج تو جمعے کا بھی دن ہے اور امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ لازماً ہمیں کرنا چاہیے، اپنے امام کا ذکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے امام علیہ السلام کا ایک خصوصی حکم ہے ہمارے لیے۔ اور امام خصوصی طور پہ جس مصیبت پہ بہت زیادہ روتے ہیں وہ ان کی پھوپھی زینب کی مصیبت ہے۔ امام علیہ السلام کو دیکھا گیا، زمانے کے امام کو ایک عارف نے دیکھا کہ بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے، بہت زیادہ گریہ فرما رہے تھے، تو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں 7ویں آسمان پہ تھا۔ ظاہر ہے ان کا تصرف ہے، تو وہاں پہ فرشتے جو تھے مجلس بپا کیے ہوئے تھے اور میری پھوپھی زینب کا خطبہ بیان کر رہے تھے۔ یہ ان ہستیوں کی عظمت ہماری سوچ و سمجھ سے بالا تر ہے، ان کی ولایت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے طاغوت اتنا کام کر چکا ہے کہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں وہ فضائل پر دلائل مانگنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں دلیل دیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ویسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ولایت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللہ علیہ بولایت اہل بیتی و فی محبت اہل بیتی و ولایتنا فقد جمع اللہ خیر کلہ، کہ جس شخص پہ اللہ نے احسان کیا اور ہم اہل بیت کی محبت اس کو عطا کی، و ولایتنا، اور ہماری ولایت اس کو عطا کی، تو سمجھ لیں کہ اس بندے میں اللہ نے کل کا کل خیر جمع کر دیا۔ یعنی وہ بندہ خوش نصیب ہے، کل کا کل خیر اس کے اندر جمع ہو گیا اگر اس کے اندر ولایت کی معرفت آ گئی۔ تو یہ صرف دم بھرنا کہ ہم علی والے ہیں، ہم ولایت پہ یقین رکھتے ہیں، اس ولایت کو معرفت کے ساتھ سمجھیں گے تو پھر ہی ہمارے اندر سارا خیر جمع ہوگا، اور ہم معصومین کے تصرفات پہ جو ہیں وہ ہماری عقل سے بالا تر ہیں، ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے۔ اگر سمجھ نہیں سکتے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شک یا اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ اعتراض اپنی جہالت پہ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے فضائل پہ۔ ان کے فضائل تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اپنے بصیرت پیدا کرنا ہوگی، اور اپنے نفس کی جو ہے، جتنا کوئی نفس بابصیرت ہوتا ہے، جتنا کوئی ظرف پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، جتنا کوئی نجاسات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اتنا ہی آل محمد سمجھ میں آتے ہیں۔ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے فضائل پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ تو رسول فرماتے ہیں جو ہماری ولایت کو سمجھ لیتا ہے اس کے اندر اللہ نے سمجھ لو کہ کل کا کل خیر جمع کر دیا اور اس پہ احسان کر دیا۔ تو اب یہ جب امام زمان علیہ السلام نے فرشتوں سے سنا کہ میری پھوپھی زینب کا خطبہ بیان کریں تو مولا اشک بہا رہے ہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کہ زمانے کے امام کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں اس کردار زینبی کو سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے زمانے کی حجت کی کس حد تک اطاعت کی۔ جناب زینب کو ہم ام المصائب تو کہتے ہیں، بس ان کا یہ نہیں، ان کے 3 سوال کا بات ہیں جن میں عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں، جس میں عالم غیر معلمہ بھی ہیں۔ وہاں سے جا کے جناب زینب کے علم کو سمجھنے کی کوشش کریے، وہ علم کی کس منزلت پہ ہیں۔ عقیلہ بنی ہاشم وہ عقل کے کس مقام بالا پہ ہیں، اور بطلۃ الکربلا وہ شجاعت کی کس منزل پہ ہیں، فصاحت و بلاغت کے کس مقام پہ ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی ہیں، لیکن ہم ان کے کردار کو بہت جو ہے نا محدود کر کے مجالس میں صرف ام المصائب کا لفظ بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ بس بی بی روتی تھی، ام المصائب تھی، 5 تن پہ روئیں اور فلاں پہ روئیں، فلاں بس وہ روئیں۔ نہیں، ان کی پوری زندگی کو دیکھیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ جناب زینب سلام علیہ کا کردار مکمل کردار ہے۔ جناب مریم جو تھیں جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اور جناب فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار تھیں۔ اور جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچانے والی، اس پہ قربان ہونے والی پہلی خاتون کون ہیں؟
تو وہ آسیہ زن فرعون جس نے کہ اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب فرعون کو پتہ چلا کہ یہ تو توحید پہ ایمان رکھتی، یہ تو مجھے خدا نہیں مانتی، تو کتنی اذیت ناک سزا دے کے اپنی زوجہ کو شہید کیا تھا۔ تو لا الہ الا اللہ پہ جس نے اپنی جان کو قربان کیا وہ آسیہ تھی، اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے کے اپنی جان کو جس نے قربان کیا وہ عمار یاسر کی والدہ سمیہ تھی، کہ جب منافقوں نے مشرکوں نے دیکھا کہ یہ تو کلمہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہے، نبوت کی گواہی دے رہی ہے، تو ان کے بیٹے کے سامنے چھڑے گھونٹ کے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اور جس نے ولایت کی خاطر تکلیفیں اٹھائی وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ دفاع ولایت کے لیے، ولی کے دفاع کے لیے جب خود گھر میں علی موجود ہے تو فرمایا آج آپ نے نہیں، آج میں نے دروازے پہ جانا ہے، تو کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ تو یہ ولایت کی خاطر جس نے تکلیفیں اٹھائی وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور تمام انبیاء کی جو محنت تھی، تمام انبیاء نے جتنا بھی خدا کی توحید پہنچانے کے لیے قربانیاں دیں، وہ محمد مصطفیٰ کے اوپر ان کی محنتوں کو بچانا تھا۔ نبوت کی آخری اینٹ آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہوں، میں نہ ہوتا نبوت کا وہ باب نامکمل ہوتا۔ اب سردار انبیاء کی بھی محنت، سارے انبیاء کی محنت کربلا میں مولا حسین علیہ السلام نے بچائی، ولایت کو بھی، اور مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں بابا کی ولایت بھی ہے، انبیاء کی محنت بھی ہے، وہ ساری مولا حسین بچا رہے ہیں۔ اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ شریکت الحسین نہ ہوتی تو وہی صحرا میں ہی قربانیوں کا سارا قصہ وہیں پہ ہی ختم ہو جاتا، لوگوں تک پیغام ہی نہ پہنچتا، پتہ ہی نہ چلتا صحرا میں کیا ہو گیا۔ یہی پتہ چلتا کہ واقعی کو باغی گروہ ہی ہوگا جو حکومت کے خلاف اٹھا، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے حکومت پہ بیٹھا کون ہوا ہے۔ اور اگر یہ علی کی بیٹی یہ قربانیاں نہ دیتی، خطبے نہ دیتی، تو آج ہمیں پتہ ہوتا کہ اسلام وہی ہے جو یزید پھیلا رہا ہے۔ تو مولا حسین کی قربانی کو جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بچایا ہے۔ تو اپنے امام کی مدد اگر ہم کرنا چاہتے ہیں کہ واقعاً ہم بھی اپنے امام کے لیے کچھ کریں، تو ہمیں جناب زینب کے کردار کو سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے وقت کی حجت خدا، ایک حجت خدا شہید ہو چکی ہیں، وہ حقیقت بھی دنیا کو بتائیں گی کہ یہ کون تھا، نواسہ رسول تھا، یہ کوئی خارجی نہیں تھا، یہ کوئی باغی نہیں تھا، یہ نواسہ رسول تھا۔ اور دوسری طرف جو امام اگلی حجت خدا ہے ان کو بھی بچا رہی ہیں، کبھی خیمے میں سے لے کے آ رہی ہیں، جلتے ہوئے خیمے سے نکال رہی ہیں تو زندگی بچا رہی ہیں۔ اور کربلا اور کوفہ اور شام کے سفروں کے درمیان جتنے بھی آل محمد کی خواتین تھیں، انہیں کوئی مسئلہ یا کوئی چیز کی ضرورت ہوتی یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ بیوی زینب کی طرف رجوع کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سب رجوع کرتے جناب سید سجاد کی طرف تو دشمنوں کو پتہ چل جاتا کہ قافلے کی قیادت یہ کر رہے ہیں، تو پھر ان کی جان لینے کے لیے اور زیادہ انہوں نے آمادہ ہو جانا تھا، ان کی جان کو اور زیادہ انہوں نے، یعنی آل محمد علیہ السلام نے اتنے اچھے طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کے چلے کہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ قیادت کون کر رہا ہے۔ قیادت یعنی جناب زینب سے ہر کوئی پوچھتا رہا تاکہ جناب سجاد اتنے نمایاں نہ ہو، انہیں پتہ نہ چلے کہ شیعوں کا اگلا امام یہ ہے، ورنہ تو اسی وقت وہ ان کی بھی جان لے لیتے۔ تو قدم قدم پہ امامت کی حفاظت کرتی آئی ہیں، اور ان حالات میں حجت خدا کی حفاظت کی کہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہر چیز سے گزر گئی، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، اپنے آرام کو بھی قربان کر دیا۔ اگر ہوتا جناب انہیں اپنے امام کی معرفت کا عالم یہ ہے کہ لوگ مشورے جب مولا حسین کو دے رہے تھے کہ آپ خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جنگ ہوگی، آپ نے شہید ہو جانا ہے، تو خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اور بیویوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور جناب زینب اس وقت یہ نہیں فرما رہی کہ ٹھیک ہے میرے بھائی آپ جاؤ، میں مدینے بیٹھ کے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ امام کے قدم با قدم چلنا سکھا رہی ہیں کہ کسی بھی زمانے میں حجت خدا کی حفاظت کے لیے قدم با قدم چلو گے تو پھر ہی تم کامیاب ہوگے۔ تو جب مکہ پہنچتے ہیں تو ساری امت کو حج کی فکر ہے، وہ اپنا حج ادا کر رہے ہیں، مولا اپنے حج کو عمرہ میں بدل رہے ہیں، تو بی بی بھی ساتھ اپنے حج کو عمرہ میں بدل رہی ہیں۔ یہ نہیں فرما رہی کہ نہیں بھیا آپ جائیں، میں مکے میں بیٹھ کے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں آپ کی حفاظت کی، نہیں۔ جب زمانے کے امام کی حفاظت کی ضرورت ہو تو ساتھ متحرک ہونا پڑتا ہے۔
ایک جگہ مصلی بچھا کے دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو ہر زمانے میں سمجھنا ہے کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے. تو بی بی چاہتی تو وہ کہتی بھی میں حج اپنا مکمل کروں، آپ جائیں، میں مکہ میں بیٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کرتی ہوں. نہیں، یہ اطاعت کی منزل ہے کہ جب امام اپنے حج کو عمرے میں بدل رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے حج کو عمرے میں بدلنا ہے، اور امام کے قدم با قدم ہم نے چلنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. تو جب زمانے کے امام کی اطاعت کا اتنا بڑا درس ہمیں جناب زینب کی زندگی سے ملتا ہے کہ کس طرح سے اطاعت کرنی ہے زمانے کے امام کی، کہ ہم بہت زیادہ اپنے 15 شعبان پہ یا امام کے لیے استغاثے بھی بہت بلند کرتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے امام کی اطاعت کون کتنی کر رہا ہے، امام کی اطاعت کتنی کی جا رہی ہے. مومنین کا امتحان بھی ہوتا ہے نا. اب آپ دیکھ لیں ذرا سا موسم خراب ہوتا ہے تو جہاں پہ مجمع میں 50 ہے تو وہاں 25 خواتین آئیں گی، ہمارے حوصلے فوراً ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہمارا اندر باہر ایک نہیں ہے. جتنا ہم منہ سے امام کو بلاتے ہیں اتنا ہم دل سے کوشش نہیں کرتے، ہمارا اندر باہر ایک نہیں ہے. لیکن حجت خدا کے لیے ہر چیز سے گزر جانا، جب اس لیول پہ ہماری امت پہنچ جائے گی، ہمارا مکتب پہنچ جائے گا، مکتب تشیع جب اس لیول پہ پہنچے گا نا کہ امام کے لیے ہر حد سے گزر جانا ہے امام کی اطاعت کے لیے، اس دن ظہور ہوگا. ابھی تو ہم سوئے ہوئے ہیں، ذرا سا موسم نرم گرم ہوا، چلو جی آرام کرو، آج نہ ہی جاؤ مجلس پہ، یا امام کے نام کا درس رکھ کے دیکھ لیں، پھر تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، یا امام کے نام کی مجلس رکھ لیں، یہ تو ٹھنڈی مجلس ہے. ادھر جناب کردار زینبی دیکھیں کہ اپنے امام، وقت کے امام کے لیے ہر چیز سے گزر رہی ہیں، ہر چیز سے، اولاد تک قربان کر دی. بھائی سمجھ کے نہیں، بھائی کے عنوان سے بھی ان کو محبت بہت ہے، لیکن وہ اس وقت خود اسلام کو بچانا ہے اور بھائی ان کا امام ہے، اور امام کی اطاعت آنے والے زمانے کی عورتوں کو بھی سکھانی ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار سے ہمیں امام کی اطاعت کے لیے درس ملتا ہے. اس لیے زمانے کا جو امام ہے وہ بھی بہت زیادہ جناب زینب کے کردار کی طرف ہمیں ملتا ہے کہ بہت رابطہ ہے ان دونوں ہستیوں کا. کہ تہران میں ایک مومن رہتا تھا، اس کی خواب میں امام زمان علیہ السلام آئے اور اس کو کہتے ہیں کہ مشہد میں میرا ایک مومن ہے، میرا ایک چاہنے والا ہے، اس کو بھی حج کرواؤ. تم اس سال حج کرنے جا رہے ہو، اس کو بھی حج کرواؤ. تو اس کو پہلے دن اس نے سمجھا کہ خواب ہے، دوسرے دن تیسرے دن بھی اسی موضوع پہ خواب، اور ساتھ باقاعدہ ایڈریس بتایا جا رہا ہے کہ مشہد میں فلاں جگہ فلاں محلے میں پہنچو. تو اب یہ جب تیسری دفعہ تاکید آگئی، اس نے کہا ضرور اس میں حقیقت ہے. اس مومن نے فوراً ٹکٹ کٹایا، تہران سے مشہد پہنچا اور بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچا تو دیکھا تو وہاں جو مومن تھا وہ ایک چرواہا تھا. یعنی مقام میں امام، اس کا کیا رابطہ تھا امام سے، یا کس نیت سے اس نے پکارا تھا، یہ اب ہم بظاہر حالت دیکھ کے کچھ نہیں اندازہ لگا سکتے. وہ ہستیاں اندر کے حالات جانتی ہیں، وہ اندر کے مقام سے واقف ہیں. ہم ظاہری مقام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مومنہ ہے، بہت نمازی ہے، یا فلاں کو ہم مجلسوں پہ بڑا دیکھتے ہیں. کیا پتہ کوئی مجلسوں پہ بہت نہ جاتی ہو، اس کا اپنا رابطہ کتنا ہو، وہ بصیرت کی کس منزل پہ ہو. اس لیے ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہمیں کہنا چاہیے. اب یہ بظاہر ایک چرواہا ہے، تو اب یہ جب وہاں چلے گئے تو جا کے اس سے کہا، دیکھا تو وہ گھر پہ نہیں تھا، بکریاں چرانے گیا تھا. جب اس کے پاس یہ مومن پہنچا، جا کے کہتا ہے کہ کیا تم حج کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں چاہتا تو ہوں، لیکن میری اتنی بساط کہاں، میرے پاس اتنی وسائل ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا میں تمہیں حج کرواؤں گا، بلکہ میں کیا تمہیں امام زمانہ حج کروا رہے ہیں. وہ رونے لگ گیا، کہنے کا میں بے معرفت سا، میری تو کوئی اتنی معرفت ہی نہیں ہے، میری خاطر امام علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا. وہ بہت رویا اور بہرحال خوش ہو گیا، پھر بعد میں تیاری شروع کر دی. تو اب یہ جو مومن تھا ظاہر یہ کسی منزل پہ تھا، تو امام اسی کے ذریعے اپنا کام کروا رہے تھے کہ یہ میرا کام کرے گا. اب اس کو اتنا پتا تھا جو امام اس کو حج کروا رہے ہیں، امام اس کو ملیں گے بھی. اب یہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، ہر وقت اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ہمارا ساتھ نہ چھوٹنے پائے، کہ جو ہی امام اس کو ملے میری بھی زیارت ہو جائے. لیکن عرفات کے مقام پہ آ کے کچھ حالات اس قسم کے ہو گئے کہ 2 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں یہ مومن کہاں غائب ہو گیا. یہ جس کو یہ حج کروا رہا تھا اس کو پتہ ہی نہ چلا، یہ تلاش کرتا رہا، تنگ آ کے ایک جگہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بس اس کی تو ملاقات ہو، میں رہ گیا، اس نے ملاقات کر لینی ہے، میں رہ گیا، میری منظوری نہیں تھی. پریشان سر پکڑ کے بیٹھا کہ 2-3 گھنٹے کے بعد وہ آیا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے، تم امام سے مل کے آئے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے. تو کہنے لگا اچھا چلو میری قسمت میں نہیں تھا، مجھے بتاؤ کہ مولا نے کیا کہا.
کوئی حکم دیا ہمارے لیے؟ کہنے لگا کہ ہاں امام بہت سی باتیں ہوئی لیکن صرف 2 باتوں کو پہنچانے کا حکم ہے، صرف 2 پیغام پہنچانے کا حکم ہے۔ اور وہ 2 پیغام یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے آقا نے فرمایا ہے میرے چاہنے والوں کو، میری محبت کا دم بھرنے والوں کو یہ پیغام دے دو کہ نماز کو فضیلت کے وقت میں پڑھیں۔ جو پڑھتے نہیں ہیں ان سے تو مولا کی بات ہی نہیں ہے، ان سے تو کلام ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو خدا نے بھی فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کہ نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ کیسے مشرک ہے؟ سیدھی سی بات ہے، مولا نے فرمایا کہ خدا نے ایک کام کرنے کا حکم دیا، شیطان نے اسی کام سے روکنے کا حکم دیا۔ اب شیطان کے حکم کو فوقیت دے کے خدا کے حکم پر تو انسان کیا ہوگا؟ مشرک ہی ہوگا نا، کہ جب اللہ کے حکم پر شیطان کے حکم کو فوقیت دے دے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو مولا کا ان سے تو کلام ہی نہیں، جو پڑھتے نہیں ہیں۔ جو پڑھتے ہیں وہ مولا اس قابل ہے کہ مولا ان سے پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں کہ پیغام یہ ہے کہ نمازوں کو فضیلت کے اوقات میں پڑھیں۔ بہت زیادہ اس میں برکتیں ہیں، جب ہم فضیلت کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ برکتیں ہیں ہمارے لیے۔ ایک شخص تھا، وہ نجف سے پیدل کربلا جایا کرتا تھا، عراق کا رہائشی تھا۔ تو جب بھی وہ کربلا جاتا تھا تو مولا حسین اسے کوئی نہ کوئی انعام دیتے تھے۔ ایک دفعہ جب گیا تو کوئی انعام نہ ملا، رونے لگ گیا مولا کے حرم میں جا کے کہ مولا حسین علیہ السلام اس دفعہ کوئی انعام نہیں دے رہے، وجہ کیا؟ کوئی کوتاہی ہو گئی؟ تو جو مولا کی طرف سے حکم آیا یہ آیا کہ تم اس دفعہ جن لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے وہ اپنی نمازوں کو فضیلت کے وقت میں نہیں پڑھتے تھے، وہ اثر تیرے میں بھی آ گیا۔ یعنی یہ فضیلت کے وقت پہ پڑھ رہا تھا، لیکن جس صحبت میں تم آئے ہو وہ صحبت کی وجہ سے تمہارے کمالات پہ فرق پڑ گیا۔ یعنی اگر انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو مولا فرماتے ہیں اپنی صحبت پہ غور کرو۔ اگر ایک بچی حجاب نہیں کرتی اپنی صحبت پہ غور کرے، وہ ایسی بچیوں میں تو نہیں ہے کہ جو بے حجاب ہیں، یا ایک بندہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا وہ بے نمازیوں میں تو نہیں اٹھتا بیٹھتا۔ تو اپنی صحبت فوراً چینج کر لو، نمازی بننا ہے نمازیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، باحجاب بننا ہے باحجاب لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں۔ تو یہ صحبت بہت اثر کرتی ہے۔ تو پھر مولا نے اس کو جب اس نے کہا کہ مولا نے فرمایا تمہارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ نماز کو حقیر سمجھتے ہیں، یعنی ان کو اول وقت میں نماز یا فضیلت کے وقت میں، اول وقت تو بہت کم ہوتا ہے نا نماز کا، یعنی نماز کے بعد چند منٹ کے لیے رہتا ہے، لیکن فضیلت کا وقت کافی دیر کے لیے رہتا ہے۔ تو اس میں آپ لیکن جو فضیلت کے وقت کو بھی نکال دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نمازوں کا جو ہے وہ صرف جو ہے نا کوئی اس طرح سے کمالات نہیں ملتے، پھر اس طرح سے انسان کے اندر وہ تبدیلیاں نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ مومن کہتے ہیں ایک تو پیغام یہ دیا مولا نے کہ میرے چاہنے والوں سے کہو کہ نماز کو فضیلت کے وقت میں پڑھا کریں، اور دوسرا پیغام یہ دیا ہے کہ جہاں پہ بھی میری پھوپھی زینب کا ذکر ہوتا ہے میں ضرور اس مجلس میں آتا ہوں۔ اب آپ یقین کیجئے کہ جب ان کے نام کی آپ نے مجلس رکھی تو اس بی بی کے کردار سے ہم نے اپنے لیے نمونے لینے ہیں، تو یقیناً ہمارے وقت کا امام ضرور یہاں پہ موجود ہوں گے۔ ہماری اتنی بصیرت نہیں ہے لیکن وہ ضرور آتے ہیں۔ تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام کی برکت ہے۔ اس میں زینب جو ہے نا، اس میں زینب یہ علم الاعداد اور علم الحروف کے جو ہیں ماہرین وہ یہ بتاتے ہیں کہ زال، یہ، نون اور با، ان حروف میں سے ہر حرف میں ایک توانائی اور ایک طاقت ہے کہ ہم اس کے راز کو سمجھ نہیں سکتے۔ نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ ان اللہ کما زین العرش باسماء اہل بیت زینا محفوظہ باسم زینب کبریٰ، کہ اللہ نے عرش کو اہل بیت کے ناموں سے زینت دی اور لوح محفوظ کو جناب زینب کے نام سے زینت دی۔ لوح محفوظ کو محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ کہ لوح محفوظ تک پہنچنے نہ تو کوئی جنات، نہ ملائکہ، نہ کوئی انبیاء، نہ رسول، کسی کی بھی پہنچ میں وہ نہیں ہے۔ لوح محفوظ محفوظ ہے لوگوں سے بھی، تمام مخلوقات سے، فرشتوں سے، جنات سے، وہاں پہ لوح محفوظ کو جناب زینب کے نام سے زینت دی گئی ہے۔ تو جناب زینب سلام علیہا کا جو کردار ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ بی بی نے کس طرح سے کربلا کو بچایا ہے، ورنہ بڑی داستانیں تاریخ میں ہوئی ہیں
جس ان کو بچانے کے لیے کوئی زینب نہیں تھی، کربلا کو زینب نے بچایا ہے۔ اور بی بی کے القابات 300 کے قریب القابات ہیں۔ ام المصائب کو چھوڑ کے آپ بی بی کے دوسرے القابات پہ غور کیجئے کہ ایک ایک لقب اس طرح کا ہے کہ اپنے اندر سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ اب بی بی کا ایک لقب ہے عابدہ آل علی، یعنی آل علی میں سے جو عابدہ ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم عبادت کے اعتبار سے کس مقام پہ کھڑے ہیں، اور بی بی عبادت کی کہ جب آپ وقت کے امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عبادت گزار ہونا چاہیے۔ ہمیں کردار سے ان کی یہ سیرت کا ایک پہلو مل رہا ہے کہ کن حالات میں، کہ آپ دیکھیں روزے عاشور جب آتا ہے کتنی قربانیاں، کتنے لاشوں پہ لاشیں آ رہی ہیں۔ ایک خاتون کی کیا حالت ہوگی، اس خاتون کی کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو دیکھا، اس بھائی کو کہ دنیا کی کون سی بہن ہے جس کے نکاح نامے میں یہ شرط ہوتی ہے کہ یہ بہن روزانہ اپنے بھائی کو دیکھنے آئے گی۔ سوچئے اس بہن بھائی کی محبت کوئی عام بہن بھائی کی محبت ہے، اور اس بھائی کو جب 70 قدم کے فاصلے پہ یہ تڑپتا دیکھ رہی ہے، اس پہ ظلم دیکھ رہی ہے، اس کے بعد جو پہلی شب آتی ہے شام غریبہ، تو بی بی نماز شب بھی ترک نہیں کرتی۔ صرف اس چیز کو ہم سنتے تو ہیں، مصائب کی منزل پہ بھی سنتے ہیں، بس سن کے ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، یہ نہیں کرنا ہم نے، اس پہ غور کرنا ہے۔ رکیے اسی چیز پہ رک کے ذرا سوچئے کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصتی کے لیے آتے ہیں تو ابھی وقت کا امام سید سجاد موجود ہیں، اور بھی بنی ہاشم کی خواتین موجود ہیں، لیکن وہ امام جو سید سجاد ہے، جو زین العابدین ہے، اس کو نہیں، اپنی بہن کو کیا جملہ کہتے ہیں، بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، اور نہ کوئی کہنے والی چھوٹی ہستی ہے۔ اور امام سجاد بے شک غشی کے عالم میں ہیں، لیکن پھر بھی جب ان کے بابا ملنے گئے، انہیں رموز امامت سپرد کیے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ زین العابدین کے کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ زینب کو کہا جا رہا ہے۔ کتنا امام کو معرفت ہے اپنی بہن کی کہ چاہے شام غریبہ بھی آ جائے گی، میری بہن نے نماز شب کو بھی نہیں چھوڑنا، کہ بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور واقعاً اس شب جو بی بی نے نماز پڑھی تو بیٹھ کے پڑھی۔ کاظم قزوینی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں زینب من المہد الی اللحد، اس میں لکھتے ہیں کہ وہ جب سید سجاد نے دیکھا نا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، تو آ کے پوچھا کہ پھوپھی اماں آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھے خواتین کو بازار جانے کے لیے کہیں چل رہی ہیں، چاہے 10 بازار پھر لیں، نماز کی باری آئے گی میری تو گھٹنے جواب دے گے، میں تو بیٹھ کے شروع کر دی ہوئی ہے۔ یہ بڑی چیز عام ہوتی جا رہی ہے، اتنی جلدی بیٹھنے کی پوزیشن نہیں آتی۔ تو شریعت کیا کہتی ہے، ایک بندہ جب اتنا سفر چل سکتا ہے اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ نماز کو بیٹھ کے پڑھے۔ نماز کی باری آئی تو بس ہم بوڑھے ہو گئے، گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ہم تو بیٹھ کے نہیں اٹھ سکتے، تو ہم تو اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے، یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اور پھر جو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو اس کے صحیح مسائل بھی پتہ نہیں ہے، جہاں بھی کہیں بیٹھ گئے اور بس جیسا بھی رکوع کر دی جائے۔ تھوڑا سا مسائل کو تو سیکھ لیں، اگر بیٹھ کے پڑھنے کی نوبت بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر دیکھیے ہم نے ان کی زندگی سے سیرت کے پہلو کبھی لیے ہی نہیں ہیں اہل بیت کی زندگی سے، یا تو فضائل لمبے لمبے بیان کر دیتے ہیں یا مصائب پہ رلا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کو بھی تو سمجھو، تبھی تو ہم آگے بڑھیں گے۔ کہ ان حالات میں بی بی نماز شب نہیں چھوڑ رہی۔ ہمارے گھر میں 2 مہمان آ جائیں تو کہتے ہیں اچھا نماز کو جی شیطان ایک حربہ یہ دے دیتا ہے کہ میں نماز کو تو ذرا تسلی سے پڑھتی ہوں نا، میں نے دعائیں بڑی پڑھنی ہوتی ہیں، وہ چاہے قضاء کا وقت آ جائے، چاہے فضیلت کا وقت گزر جائے، مہمان چلے جائیں، سب ہو جائے، لو جی اب مصلی بچ گیا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے تاکہ بات بے شک کم کر دو، نماز کو اول وقت میں پڑھو، وہ تمہیں ان تاکیبات سے زیادہ فائدہ دے دے گی۔ یہ وہ باریکیاں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم محنت بھی کرتے رہیں اور ہمیں کچھ ہاتھ بھی نہ آئے، ایسا نہ ہو۔ ہم ان باریکیوں کو سمجھ کے آگے بڑھیں۔ معصومین کی سیرت کو کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ بغیر تاکیبات والی نماز جو کہ اول وقت میں پڑھی ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ نے اس کو تاخیر کر دی اور 7 تاکیبات پڑھ لی۔ کچھ پیغام پہنچ رہا ہے؟
پریشان تک صلوات پڑھیں. دیے محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. آپ کی صلوات تو تھوڑا چھوٹے بچوں کو لے کر محبت ہے آپ. کوئی بات نہیں، یہ تربیت ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمنان لعنت بے شمار محمد والے محمد لذت صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو کیا ہمیں چیز سامنے آئی کہ ہم نے اپنے زمانے کی جو حجت ہے، ہم اگر کردار زینبی دیکھتے ہیں تو بی بی عبادت کی اس منزل پہ نظر آتی ہیں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اے بہن مجھے اپنی نمازیں، کیونکہ کوئی امام جانتا ہے کہ میری یہ بہن ان حالات میں بھی نماز شب کو ترک نہیں کرے گی. 5 نمازیں تو میں کہتی ہوں ہم کہاں کھڑے ہیں. بس یہ تھوڑا سا اس بات کو دیکھ کے موازنہ کر لیں، آج ہماری نمازیں کہاں ہیں. آج ہم نماز شب اچھے بھلے حالات میں نہیں پڑھتے، اچھے خاصے حالات میں نماز شب کے لیے نہیں اٹھتے. تو بی بی نے ہمیں کہا کہ زمانے کے امام کے لیے اگر آپ نے تیاری کرنی ہے تو علم اور عمل اور عقیدہ دونوں کا درست ہونا ضروری ہے. جو مجھے چیز سمجھ میں آئی کربلا کے کردار دیکھ کے، دیکھیے جو جنگ احد تھی وہ مسلمان ہار گئے. کس لیے ہار گئے؟ عمل ٹھیک نہیں تھا، لالچ پڑ گیا تھا کہ مال غنیمت لوٹ لیں، تو رسول تک کا ساتھ چھوڑ کے مال غنیمت کے لیے دوڑ پڑے. تو کیا ہوا؟ ناکامی. اور اگر صفین کو ہم دیکھتے ہیں تو صفین میں عقیدے خراب ہو گئے لوگوں کے، نیزوں پہ قرآن کو دیکھ کے اور مولا کائنات کو جو کہ قرآن ناطق ہیں، قرآن ناطق کی بات کو پیچھے کرتے ہوئے قرآن صامت نیزوں پہ جو لوگوں نے اٹھائے تو ان کو دیکھے کہ علی قرآن کی نہیں سن رہی، جنگ جیتنے پہ آئی ہوئی ہے. اور معاویہ نے یہ چلاکی کی کہ اس نے حاکم شام نے نیزوں پہ قرآن بلند کر دیے. اب نیزوں پہ جو اتنے قرآن تھے، مجھے بتائیے اس زمانے میں تو یہ اس طرح سے کتابت نہیں ہوتی تھی، پرنٹنگ مشینیں نہیں ہوا کرتی تھیں، تو وہ تو بڑی مشکل سے نسخے اکٹھے کر کے ایک نسخہ تیار بیٹھ کے لکھا جاتا تھا. اتنے قرآن آئے کہاں سے تھے؟ وہ قرآن پتہ نہیں تھے بھی نہیں. صرف جب عقیدتیں اندھی ہو جائیں تب عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، انسان سوچتا ہی نہیں ہے. تو اب صفین اس لیے ہار گئے کہ عقیدے ہی لوگوں نے اپنے امام کے بارے میں عقیدے خراب کرنا شروع کر دیے. تو کربلا میں عقیدے بھی مضبوط تھے، عمل بھی مضبوط تھے. کہ آپ دیکھیے شب عاشور قرآن کی تلاوت، کیا ماحول ہوگا اس وقت، کیا منظر ہوگا. آج ہم اپنے گھروں میں اچھے خاصے بیٹھے ہوئے قرآن کو کھولتے نہیں ہیں، گرد پڑی ہوئی ہے قرآنوں پہ. یقین کیجیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ بڑا ہی کسی نے احسان کیا تو گرد سے بچانے کے لیے غلاف چڑھا کے رکھ دیا. کتنا قرآن ہم اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں. اور کربلا کو ہم 1400 سال سے منا رہے ہیں. کربلا کو اتنے سالوں سے کربلا کو مناتے کبھی ہم قرآن کھولنے کی طرف نہیں آئے کہ جس بندے کو یہ پتہ ہے اگلے دن میں نے شہید ہو جانا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ پریشان نہیں ہے، وہ بے چین نہیں ہے کہ کل ہماری زندگی کا آخری دن ہے. وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے نہیں رو رہے. کربلا کے جتنے کردار ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. صاف لکھا ہوا نا تاریخ میں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کو جھٹلایا جا سکے. ہر مقتل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر خیمے میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے. تو ہمیں کیا درس ملا؟ قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ. اگر اپنے زمانے کے امام کی مدد کرنی ہے تو قرآن کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کی تفسیر سمجھو، اس کا ترجمہ سمجھو، اس کو اپنی روٹین میں لے کے آؤ. تو یہ وہ کربلا کے درس ہیں جن کی طرف ہم کبھی غور نہیں کرتے. ہمیں ان کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح سے جناب زینب عالیہ عابدہ آل علی. آل علی یعنی حسن و حسین تو فرزند محمد ہے نا، ان کو تو فرزند رسول کہتے ہیں. تو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، ام کلثوم اور زینب علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. حسن و حسین فرزند رسول ہیں. تو عابدہ آل علی، آل علی میں کتنے عابد ہیں، کیسے کیسے عبادت گزار ہیں. یعنی آل علی میں جو عابدہ کا لقب پالے وہ جناب زینب کبریٰ ہیں. اور وہ جانتی ہیں
بی بی عالمہ غیر معلمہ ہیں. جس طرح سے معصومین کا کوئی استاد تاریخ میں نظر نہیں آتا، جناب زینب کا بھی سوائے ان کے بابا کے اور بھائیوں کے کوئی استاد نظر نہیں آتا. معصومین سے ہی انہوں نے سیکھا ہے، معصومین سے ہی پڑھا ہے. اور بی بی کی جانتی ہیں کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے. یہ جانتی ہیں کہ عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس میں نے مصلی پہ ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب آپ یہ بیلنس آپ نے خود سمجھنا ہے، توازن خود سمجھنا ہے. اب آپ کہیں گی کہ بعد میں کہ جی یہ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ نماز پڑھیں، پھر انہوں نے کہا مصلی پہ نہیں بیٹھے رہنا. بات اصل میں اس توازن کو سمجھنے کی ہے کہ ہم نے عبادت کے اصل مفہوم کو سمجھنا ہے کہ اپنی عبادتوں کو بھی اچھے وقت میں بجا لائیں، اور اگر ضرورت ہو تو عبادت جو ہے وہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس آپ نے نمازوں ہی کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا ہے. کیونکہ بی بی جانتی ہیں، بی بی نے یہ حدیث سنی ہے، بی بی نے اس حدیث سے واقف ہیں کہ ان کے بابا کی ایک ضربت و علی افضل من عبادت ثقلین، کہ بعض اوقات کوئی ضربت اتنی اہم ہو جاتی ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے. ایک ضربت اتنا درجہ پا لیتی ہے. تو اس لیے میں کہوں گی کہ کوفہ و شام کے بازاروں میں ذوالفقار بی بی کے خطبوں نے ذوالفقار کا کام کیا ہے کہ اگر ان کے بابا کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے تو بی بی کے جو خطبے ہیں ان کی جو ضربیں لگی ہیں انہوں نے یزید کے دربار کے محل کے چولہوں کو ہلا دیا. تو بی بی کے خطبوں کی ضربت بھی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اگر ان کے بابا کی ذوالفقار کی ضربت ثقلین سے افضل ہے تو بی بی کے خطبے ذوالفقار کا کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ کام جو ذوالفقار نہ کر سکی وہ بی بی کے خطبوں نے کر دیا. شام میں کیا تھا؟ یہ شام میں 80-90 سال تک کیا ہوتا رہا؟ حاکم شام مولا کائنات پہ تبرہ کرواتا تھا منبروں سے، کہتا تھا کہ تمہارا جمعہ نہیں، جمعے کے خطبے مکمل نہیں ہوگے جب تک کہ نعوذ باللہ علی کی ذات پہ تبرہ نہیں کرو گے، تمہارے خطبے ہی مکمل نہیں ہوں گے. تو وہ ہر مسجد سے یہ کچھ ہوتا تھا. 90 سال تک وہ کوشش کرتا رہا کہ علی کی شخصیت کو، حیثیت کو کم کرے، کم کروائے. یہ کچھ ہوتا رہا. لیکن بی بی نے جو خطبے دیے شام میں، جو اپنے بابا کا تعارف کروایا، جو آل محمد کا تعارف کروایا، تو شام میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے یزید کے محل پہ حملہ کرنے کو تیار تھے کہ تم نے یہ کیا کام کیا، تم نے کن لوگوں پہ ظلم کر دیا، اب رسول کو کیا جواب دو گے. یہاں تک کہ ایک عالم دین ہے، ان کا یہ روٹین تھی کہ وہ جب شام گئے تو وہ جناب سیدہ زینب کے روضے سے جناب سکینہ کے روضے پہ جاتے اور وہاں پہ بھی زیارت کرتے اور پھر اپنے گھر جاتے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جناب سکینہ کے روضے سے زیارت کر کے آ رہا تھا تو راستے میں ایک دکان تھی جو نان فروخت کرتے ہیں، نان بائی جن کو کہتے ہیں. تو میں نے کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہا کہ اتعرف یزید، کیا تم یزید کو جانتے ہو؟ تو وہ غصے سے جلال کے عالم میں دکان سے باہر نکل آیا تو کہنے لگا انا ابن یزید، میں یزید کا بیٹا ہوں. اب یہ کہنے لگے کہ دل میں نے سوچا کہ میں نے شاید غلط بندے سے پوچھ لیا ہے. تو پھر کہتے ہیں میں نے اگلا سوال کیا، تو حبو ہوں، کیا تو اس سے محبت کرتے ہو کہ تمہارے اجداد میں سے ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں الان علیہ فی کل سنۃ کل مساء، کہ میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ہفتے، ہر صبح، ہر شام، ہر سال، ہر مہینے اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ کس نے بیداری دی ہے؟ بی بی کے خطبوں نے. کہ آج اس کی اپنی اولاد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس نے کیا کہ رسول کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر ڈالا، میں تو اس پہ صبح شام لعنت بھیجتا ہوں. تو یہ وہ خطبوں نے کام کیا ہے، جناب زینب کے خطبوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ خطبوں میں بی بی نے اپنی خطابت میں، اپنے لہجے میں، جب اپنے بابا کے لہجے میں خطبے دیے تو تمام شام کے لوگ جو صحابی تھے، جو کوفہ میں جب مولا کی حکومت تھی، مولا علی کے جو مولا کے لہجے سے واقف تھے، تو کوفہ میں جب بی بی نے خطبے دیے اور شام میں جب خطبے دیے تو جو لوگ جانتے تھے، جنہوں نے مولا کا لہجہ سن رکھا تھا، وہ یہ کہنے لگے کہ علی زندہ ہو گئے. تو کیا مقام ہوگا جناب زینب کا کہ علی کے لہجے کے 2 ہی وارث نظر آئے، 2 ہی ہستیاں ہیں جو علی کے لہجے کو بیان کرتی نظر آئیں. یا معراج پہ اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی، یا پھر بنت علی نے اپنے بابا علی کے لہجے میں بات کی.
تو بس مومنات یہ ولایت ہے، جو اس کو سمجھ لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں عزت پاتا ہے، کامیابیاں اس کو ملتی ہیں، لیکن اس کے اوپر مضبوط اس عقیدے پہ رہنا ہے، ڈگمگائیں نہیں کہ اتنا دلائل کے ساتھ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں کہ زمانہ کچھ بھی کہے آپ نے اپنے عقیدے پہ مضبوط، یہی وہ مضبوط عقیدہ ہے کہ جس پہ رسول فخر کرتے ہیں، کیونکہ رسول خدا ایک مرتبہ صحابہ میں موجود تھے تو بہت خوش نظر آئے، کہنے لگے، فرمایا کہ میں اپنے ان بھائیوں کے ایمان پہ بہت خوش ہوں اور تعجب کرتا ہوں کہ جن کا ایمان تعجب خیز ہے۔ تو جو صحابہ تھے، سلمان فارسی جیسے صحابہ بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کے ایمان پہ آپ اتنے خوش ہیں، اتنا تعجب اور فخر کرتے ہیں؟ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے وہ انبیاء کا ایمان ہوگا۔ رسول نے فرمایا انبیاء تو اللہ کے قریب ہیں، نبی ہیں، ان کو خدا نے مرتبہ ہی ایسا دیا ہے، ایسا مقام بالا دیا ہے، وہ اللہ کی جو توحید پہ ایمان نہ رکھیں تو کیا کریں، ان پہ ایمان نہ ہو ان میں تو کن میں ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا فرشتے، فرمایا فرشتوں کے پاس تو منفی قوت ہی نہیں ہے، اگر وہ ایمان پہ نہ ہو تو کیا ہو، یہ کوئی اتنا کمال نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم جو آپ کے ساتھ جنگوں میں جاتے ہیں تو ہمارے ایمان پہ آپ خوش ہیں؟ تو فرمایا کہ تم نے تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میری صبح و شام تمہارے سامنے ہے، اگر تم ایمان پہ نہ ہو تو کہاں ہو؟ کیا کمال ہے کہ اگر تم ایمان پہ ہو؟ تو پھر پوچھا کہ وہ کون ہے جن کے ایمان پہ آپ اتنے خوش اور فخر کر رہے ہیں اور ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ان بھائیوں کے ایمان پہ تعجب کرتا ہوں؟ تو فرمایا وہ آخری زمانے کے لوگ ہیں جو سفیدی پہ سیاہی کو دیکھ کے ایمان لائیں گے، کہ جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میری آل کو دیکھا، نہ کسی نبی کو دیکھا، نہ کسی فرشتے کو دیکھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان ان کا اتنا مضبوط ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے، ان کا ایمان جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ تو ہم نے ایسے ایمان والے بننا ہے جو سفیدی پہ سیاہی کو دیکھے، دیکھیں سفیدی پہ سیاہی، سفید صفحے پہ جو سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ہمارے سامنے تو بس وہی ہے نا، کتابوں میں ہی پڑھا ہے نا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو ہم تو اسی پہ کتابوں سفیدی پہ سیاہی کو دیکھ کے ایمان لائے ہیں۔ تو یہ ایمان زیادہ محبوب ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ بھی پردہ غیبت میں ہے اور پھر بھی ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں، تو یہ وہ ایمان ہے جس پہ فخر کیا جا رہا ہے، اور بلکہ فخر کیا جانا چاہیے۔ تو جب یہ ولایت کا نور سمجھ میں آ جاتا ہے پھر انسان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی پریشانی اور ڈر اس کو نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ معاویہ نے خط لکھا، مولا کائنات کو خط لکھا، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ میں یہ خط جو ہے یہ حاکم شام کی طرف سے، امیر المومنین حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان کی طرف سے علی کو، یعنی اپنی حکومت پہ روب ہے اس کو، اپنی حکومت پہ اتنا اس کو گمنڈ ہے کہ وہ اس طرح سے لکھتا ہے، اور لکھتا ہے کہ اے علی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے، تم نے جمل میں ام المومنین کے ساتھ اور صحابہ رسول کے ساتھ جو سلوک کیا تو کیا، لیکن اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولا کائنات نے خط پڑھا، اس کا جواب لکھا، تو ایک ہی لائن میں جواب لکھ دیا۔ آپ نے یہ نہیں لکھا، اس نے تو لکھا نا کہ حاکم شام اور امیر المومنین بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین کی طرف سے، تو مولا نے صرف یہ لکھا کہ عبد خدا علی کی طرف سے حاکم شام کو، یعنی تمہیں اگر اپنے حاکم ہونے پہ ناز ہے تو مجھے عبد خدا ہونے پہ فخر ہے، عبد خدا ہونے پہ فخر ہے، ایک عبد خدا کی طرف سے حاکم شام کی طرف۔ اور اس میں کیا لکھا؟ صرف اتنا سا لکھا کہ تو جنگ کرنے تو آ رہا ہے، لیکن ایک سطر میں بس آپ نے اتنا لکھا کہ اے معاویہ یہ یاد رکھ، انا قاتلو جدے کا و خالے کا و امے کا، میں تیرے جد کا بھی قاتل ہوں، تیرے ماموں کا بھی اور تیرے چچا کا بھی قاتل ہوں۔ جب آپ نے یہ جواب لکھا تو اپنے شاگردوں سے جو موجود تھے پوچھنے لگے کہ کون اس کو لے کے شام جائے گا، شام کون لے کے جائے گا؟ سب خاموش۔ دوسری مرتبہ پوچھا، سب خاموش۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا تو تر ماہ جو ہے، کتاب اختصاص میں یہ واقعہ موجود ہے، تر ماہ جو ہے یہ آپ کے خاص شاگرد تھا، یہ غالباً کربلا میں بھی موجود تھا اور اس کا بیٹا بھی تھا، کربلا میں شہید ہوئے تھے یہ۔ تو تر ماہ نے کہا کہ میں اس کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ جب خط کا مضمون ایسا ہو تو حاکم اگر پڑھے تو اس کے مزاج پہ گراں گزرے تو سب سے پہلے قاصد کو قتل کروانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو مولا نے ایک دفعہ پوچھا تمہیں پتہ ہے میں نے اندر لکھا کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہے آپ نے کیا جو بھی لکھا ہے میں اس خط کو لے کے جاؤں گا۔ ادھر حاکم شام جو ہے
عمر بن عاص کے ساتھ اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا، اسے جب عمر عاص نے کان میں آ کے کہا کہ علی کا ایک شاگرد آ رہا ہے تیرے خط کا جواب لے کے، تو اس نے فوراً پوچھا کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن عاص نے، جو کہ ایول جینیس ہے، ہمیشہ ایسے مشورے دیتا تھا جو انتہائی برائی پہ مبنی ہوتے تھے، اس نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے محل کو سجا تاکہ وہ روب میں آ جائے اور اس کے منہ سے کوئی بات ہی نہ نکل سکے۔ تو جب وہ آیا، اس نے ہر طرف محل کو سجا دیا، لیکن تر ماہ جو تھا، جس کے دل میں علی کی محبت ہو، دنیا کی محبت یا دنیا کی چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں اس کے لیے، اس نے اپنے مٹی سے بھرے ہوئے جوتوں سمیت اس کے جو لال قالین اس نے بچھائے تھے استقبال کے لیے، ان پہ ایسے ہی چلتا رہا، اور جا کے جہاں حاکم شام بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی جا کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو اب حاکم شام نے اپنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، کسی نے اشارہ کیا کہ تم تو اپنے پاؤں سمیٹو، تیرے ماں نے کہا اگر وہ حاکم اپنے پاؤں سمیٹے گا میں بھی سمیٹ دوں گا۔ یعنی اتنی جرت جب علی کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو اتنی جرت انسان میں آ جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ لاؤ خط دو مجھے۔ اس نے کہا کہ خط تو میں نہیں دوں گا، میرے مولا کا خط ہے، اٹھ کے کھڑے ہو، اپنے قد کے ساتھ کھڑے ہو، میں چوم کے تمہارے حوالے کروں، تم جھک کے اپنے اس خط کو میرے سے موصول کرو۔ تو اس نے کہا اچھا چلو عمر بن عاص کو دے دو۔ کہنے لگا خائن کا وزیر بھی خائن ہے، اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ کہنے لگا اچھا یزید کو دے دو۔ کہنے لگا نہیں، شیطان کے چیلے بھی شیطان ہیں، اولاد بھی شیطان ہے، اس کے حوالے بھی نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اسی طرح سے خط کو موصول کیا۔ جب خط کو پڑھا تو جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا حاکم شام، اور اب کاتب کو بلایا کہ اس کا جواب لکھو، اور جواب یہ لکھوایا کہ یہ جواب علی، یہ خط علی کو دے دینا۔ جواب یہ لکھوایا کہ اے علی تم میرے ساتھ جنگ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ میری فوج جو ہے اس کی تعداد آسمان پہ موجود ستاروں جتنی ہے۔ کتنے ستارے ہیں وہ گن سکتا ہے؟ کہنے لگا میری اتنی فوج ہے کہ آسمان پر موجود ستاروں جتنی فوج ہے۔ تیرے ماہ نے جب خط پڑھا تو کہنے لگا کہ اس کا جواب تو میں ہی تمہیں دے دیتا ہوں، اس کا جواب سن لے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علی وہ واحد خورشید ہے کہ اس کے سامنے، اس کے نور کے آگے تمہارے سارے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ اور پھر اس نے خط لیا اور وہاں سے نکل گیا، اور وہ جو اس کو 30,000 درہم دیے تھے، جب اس نے دیکھا نا عمر بن عاص نے کہ یہ سجاوٹ سے تو مرعوب نہیں ہوا، اس نے پھر معاویہ کے کان میں کہا تھا کہ اگر اس کو روب میں لینے چاہتے ہو تو یہ بیابانی مرد ہے، اپنے خزانے کا منہ کھول۔ تو اس وقت حاکم شام نے 30,000 درہم اس کو دیے، تو دیتے ہوئے کہا کہ تم مجھے یہ بتا دو، بس اتنا بتا دو کس کی طرف سے کس کے پاس آئے ہو۔ تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں عین اللہ وجہ اللہ حق کے امام کی طرف سے، امیر المومنین کی طرف سے ایک فاسق فاجر زنا زادے کی طرف آیا ہوں۔ دیکھیں دشمن کے دربار میں، دشمن کے سامنے اس طرح سے کوئی جواب دے، یہ علی والا ہی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ چلا گیا تو اس وقت پیسوں کی بھی پرواہ نہ کی، وہی چھوڑ دیے۔ تو اس وقت حاکم شام نے عمر عاص سے کہا کہ کوئی میرے سے ساری میری حکومت لے لے اور میری بھی اس طرح سے حمایت کرے جیسے یہ علی کی حمایت کر کے گیا ہے، کوئی مجھے ایسا مل جائے جو میری ایسی حمایت کرے۔ تو عمر بن عاص نے کہا کہ کسی کی کیا بات کرتے ہو، آج اگر علی شام میں آ جائیں تو میں نماز علی کے پیچھے پڑھوں گا، کھانا تمہارے دسترخوان پہ کھاؤں گا۔ کہ یہ نہیں، مولا کائنات کی جو محبت ہے وہ انسان کو اتنا دلیر بنا دیتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ جس دل میں علی کی محبت ہے وہ اتنا دلیر ہو جاتا ہے، جن رگوں میں علی کا خون ہو، جن رگوں میں جناب زہرا اور اسی معصوم ہاتھوں پہ جو بچی پلی ہو، جناب زینب نے جب آنکھ کھولی تو پنجتن پاک کی آغوش میں تھی، حسن حسین اور بابا علی جیسے تربیت کرنے والے ہوں، حسن حسین جیسے بھائی ہوں تربیت کرنے والے، تو سوچی کہ اس بی بی کی جوش اور کا کیا عالم، دلیری کا کیا عالم ہوگا کہ کیوں نہ وہ ابن زیاد اور یزید کے دربار میں خطبے دے، اور خطبے دے کے دنیا کو ایسی حقیقت بتا دے کہ قیامت تک کے لیے کربلا کو زندہ کر جائے، کہ ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب کو، جب ابن زیاد نے بہت کوشش کی کہ میں کچھ ایسے جملے کہوں کہ جن سے، کیونکہ یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، عقیلہ کا مطلب جو ہے بی بی کے لقب جو ہے، ایک ایک لقب ایسا ہے کہ اس پہ ایک ایک مجلس جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ عاقل ہو
تو ذرا مصائب آئے، مصیبت آئے تو اچھے خاصے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرا تو دماغ کام نہیں کر رہا۔ خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کوئی مشکل آ جائے تو گھر کا بہت عقل مند بھی ہو نا، اسے گھر کی عام سی چیز بھی پوچھو نا، وہ فلاں چیز کہاں پڑی ہے، وہ کہے گا میرے سے نہ پوچھو، اس وقت تو میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ اور سوچئے اس ہستی کا جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم میں جہاں پہ سب ہی عاقل ہوں، سب ہی عقیل ہوں، ان میں سے ایک بی بی کو لقب عقیلہ اس خاتون کو کہیں گے، یا عقیل اس مرد کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی لمحہ عقل سے جدا نہیں ہو، چاہے مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں لیکن اس کی عقل کا معیار وہیں کا وہیں ہو۔ وہ یہ کہتا نظر نہ آئے کہ میرے پہ مصیبتیں آئی ہیں، مجھے پتہ نہیں اب کیا کرنا ہے، میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، مجھے نہیں پتہ کیا کرنا ہے۔ اور جتنی مصیبتیں جناب زینب کبریٰ پہ آئیں، ایک سوچ ہے کہ ہم ایک ایک مصیبت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے بیان کرنے کا اور سننے کا۔ ان مسائل کے باوجود بی بی عقیلہ بنی ہاشم کا لقب ہے۔ اب جب ابن زیاد میں اس حالت میں پہنچی تو اب ابن زیاد یہ چاہتا تھا کہ میں کچھ اس طرح کے جملے کہوں کہ جن کے جواب کے طور پہ یہ علی کی بیٹی کو ایسی بات کہہ دے اور تاریخ میں لکھا جائے کہ علی کی بیٹی نے توحید کے خلاف یہ جملہ کہا۔ جب وہ کہہ چکا نا بہت زیادہ کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارے بھائیوں کو مروا دیا، خدا کی، یعنی اس وقت وہ دین کا ایک ایسا دین کا پہلو پیش کر رہا ہے جو دین کا حصہ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز ہمارے عقیدے میں نہیں ہے کہ سب کچھ خدا ہی کرتا ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، کہ جو بھی مصیبت کسی پہ آتی ہے اللہ کی طرف سے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے جو ہے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے۔ اگر سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر دعائیں بے معنی ہو جائیں گی، اگر سب کچھ مقدر میں ہی لکھا ہے۔ اب یہ چونکہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں نا کہ جو کچھ یہ کر چکے ہیں، تو انہوں نے دین میں یہ ایک حصہ عقیدے کا بنا لیا، جو کرتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے، تاکہ کیونکہ وہ یزید کی قسمت میں ہی لکھا تھا کہ اس نے ایسے کرنا ہے، اور حسین کی قسمت میں ہی لکھا تھا کہ ایسے ہونا ہے، تو نہیں ایسے نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ اب وہ دین کو غلط رخ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھو اللہ نے کیا، اللہ نے تمہارے بھائیوں کو مروایا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ یہ جو تو بی بی نے ایک جملے سے یہ فصاحت دیکھے کہ عقیلہ ہیں۔ بی بی نے فرمایا کہ تو جو مرضی کہہ لے، چاہے جو بھی تو کہہ لے، لیکن ما رأیت الا جمیلہ، میں نے تو کربلا میں اللہ کا جمال ہی دیکھا، میں نے تو اللہ کا جمال ہی دیکھا۔ دیکھیے آج ہم پہ چھوٹا سا مسئلہ ہو، سب سے پہلے شکوہ اللہ پہ، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں، لگتا ہے اللہ ہے ہی ہماری خدمت کے لیے، یا معصومین سے کوئی دعا مانگی نہیں پوری ہوئی تو فوراً اس معصوم پہ، نہیں جی توسل کرنا ہی بیکار ہے، کچھ بھی نہیں، میرا تو کام ہی نہیں ہوا۔ یعنی ہم اپنے مطلب کے ہیں نا کہ ہمارا جس معصوم نے مطلب پورا کر دیا اس کے لیے تو وہ معصوم ہے، نہیں کیا تو پتہ نہیں ان کا تو اتنا، ان سے تو توسل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے، یہ ہستیاں ہماری خدمت کے لیے نہیں ہے، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم نے ان کو سمجھنا ہے۔ ہاں، اور یہ بعض اوقات انسان کی آزمائشی ہوتی ہے۔ اب یہ بی بی سے بڑا کربلا سے ہمیں درس کہاں سے ملے گا کہ ایک خاتون پہ اتنی مصیبتیں آئیں، کبھی جوانوں کے لاشیں اٹھا رہی ہے، کبھی اپنے بچوں کے لاشیں صدقہ کر رہی ہے، کبھی کچھ، اور لیکن کیا فرماتی ہے، اور قیدی بن کے سر پہ چادر نہیں ہے، بھوکی پیاسی ہے، مستورات کے ساتھ ہے، قیدی بن کے، جو کبھی اسی کوفہ میں شہزادی ہوتی تھی، لیکن کیا کہہ رہی ہے، کہہ رہی ما رأیت الا جمیلہ۔ یہ جملہ ٹھہر کے سوچنے کے قابل ہے، غور کرنے کے قابل ہے۔ ہماری زندگی کے بہت سے مسئلے ختم ہو جائیں گے جب ہم اس جملے پہ غور کر لیں کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، ہم بی بی کے اس جملے پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کردار زینبی میں آپ دیکھیے تو یہ جملہ ہمارے لیے کتنا حوصلہ افزا ہے کہ کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، اللہ پہ شکوہ نہیں، اللہ کا جمال ہی دیکھا میں نے کربلا میں۔ اور پھر جب اس نے کہا نا کہ اللہ دیکھیے کس طرح سے آپ کے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں، تو بی بی نے فرمایا اور تم لوگوں نے، اور پھر یہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے جو وحی تھی وہ جھوٹ تھا، اور یہ سب کچھ جو تھا یہ ایک فریب تھا۔ تو بی بی نے فرمایا کہ جھوٹ وہ بولتے جو فاسق ہو۔ بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو تو میں کہوں نہیں ہم نہیں، تم جھوٹے ہو، نہیں، بات اتنی نہیں ہے۔ بی بی نے قیامت تک کے یزید اور ابن زیاد کو سامنے کر دیا کہ قیامت تک جو بھی فاسق ہوگا وہ ابن زیاد ہوگا، جو بھی جھوٹا ہوگا وہ ابن زیاد ہوگا۔ یہ بالکل بی بی کا جملہ اس لیول کا ہے کہ جب مولا حسین سے
کہا گیا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو مولا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہ یزید تو شرابی ہے تو میں تو بہت زیادہ، میں تو نواسہ رسول ہوں. نہیں، لا یبایع مثلی مثل، یعنی میری مثل اس کی مثل کی، جو اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا اس جیسے کی، یعنی جو بھی اس جیسا ہوگا وہ یزید ہوگا. قیامت تک کہ ہر یزید کو جو آشکار کر دیا کہ یزید کی پہچان کرنی ہو تو قیامت تک کہ یزیدیوں کو پہچان لو. تو اسی لیول پہ بی بی یہ فرماتی ہے کہ اس نے جب کہا نا کہ آپ جھوٹے ہیں، تو بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نہیں تم جھوٹے ہو، نہیں، فرمایا کہ جھوٹا تو وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو، یعنی جو بھی قیامت تک فاسق ہوگا وہ جھوٹا ہوگا. قیامت تک کے جو تھا وہ ایک پیغام آپ نے. تو یہ جناب سیدہ کی کردار کی وہ نمونے ہیں، عبادت کا نمونہ اور خدا پہ توکل. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ نے فرمایا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہے، تو ان پہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو بس ہم نے آج کی جو درس ہم نے بی بی کے کردار سے لیے، تو انشاءاللہ آنے والے 2 دنوں میں بھی مزید بی بی کے القابات کی روشنی میں تھوڑا سا بی بی کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ وہ کردار ہیں، بلکہ کربلا کے جتنے بھی کردار ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان کی ایک حیثیت ہے، حتیٰ کہ 6 ماہ کے لیے اصغر کی بھی اپنی ہی حیثیت ہے. اگر وہ کردار نہ ہوتا اتنا حصہ خالی رہ جاتا. ہر کردار کی اپنی جگہ ہے، اور ان تمام کرداروں کو بچانے والی جناب زینب کبریٰ، ان کے نیچے بنیاد کا جو کام ہے، سمجھ لیجیے کربلا کی جو بنیاد ہے وہ بی بی نے بچائی ہے. کہ آج کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ اصل نماز کیا ہے، اصل دین کیا ہے، حقیقی اسلام کیا ہے اور بنایا ہوا اسلام کیا ہے. تو مومنات اسی لیے اس عزاداری پہ اتنا زور معصومین کیوں دیتے آئے ہیں کہ جب ہم کربلا سے وابستہ رہیں گے ہم حقیقی اسلام سے وابستہ رہیں گے. اور جب ہم کربلا کو صرف چند جملوں میں ہی، بس چند فضائل پہ ہی مشتمل سمجھیں، چند مسائل پہ مشتمل سمجھیں، تو پھر ہم اس سے وہ مقصد لینے والے نہیں ہیں. کیونکہ کربلا کے ذریعے جو ممبر ہمیں ملا ہے، اس ممبر کو دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ظہور امام کی تیاری کے لیے پلیٹ فارم. کیوں؟ اس لیے کہ عاشوراء کے روز بھی امام حسین نے اپنے بیٹے مہدی کو یاد کیا ہے اور اپنے صحابہ کو تسلی دی ہے کہ آج تم پہ جو مصیبت آ رہی ہے اس سے ایک دفعہ گزر جاؤ، میرا بیٹا مہدی آئے گا، وہ ان سب سے، ان ظالموں سے انتقام لے گا. تو مولا کی اس آرزو کو ہم نے اپنے اعمال سے ایسے اعمال کرنے ہیں، ایسی معرفت پیدا کرنی ہے کربلا کی کہ مولا کی وہ آرزو جلدی پوری ہو جائے، ظہور امام ہو اور وہ اپنے جد کے قاتلوں سے بدلا لے. جناب سیدہ پہ مصیبتیں آئیں تو انہوں نے بھی رو کے یہی فرمایا کہ میری امید ہے جب میرا بیٹا مہدی آئے گا. ہر امام نے مصیبت میں امام زمانہ کو یاد کیا ہے. تو مومنات ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کربلا سے ہم اتنی معرفت پیدا کریں، اس طرح سے معرفت پیدا کریں کہ ظہور امام کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں اور کردار زینبیہ کی صحیح معرفت خدا ہمیں نصیب کرے. تو اسی لیے اس مجالس کے لیے اتنی رغبت رکھ دی گئی حدیثوں میں، قرآن میں، تاکہ اس مقصد کو ہم جلدی حاصل کریں. یہاں تک کہ یہ عزاداری اتنی قدیم ہے، یہ کوئی 100 سال پہلے کی یا 200 سال پہلے کی بات نہیں ہے. یا آپ بہت دور سوچیں تو کہیں کہ شاید واقعہ کربلا کے فوراً بعد جو ہے وہ عزاداری، نہیں، اس سے بھی قدیم ہے. یہ ایسی عزاداری ایک ایسی عبادت ہے جو واقعہ کے ہونے سے پہلے سے ہو رہی ہے. کوئی کتنا بھی پیچھے جائیے کہہ دے گا جی یہ اتنی قدیم ہے کہ جب آدم کے سامنے ان اسماء کو پیش کیا گیا تھا، جب خدا نے فرمایا نا کہ خدا نے آدم کو کلمات سکھائے تو وہ پرشتن پاک کے نام تھے. تو یہ کوئی کتنا بھی دور چلا جائے وہ یہ کہے گا کہ یہ عزاداری اتنی قدیم ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے آگے یہ نام آئے تو جب نام حسین آتا تھا جناب آدم کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے. تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ عزاداری اس سے بھی قدیم ہے کہ جب ابھی آدم بھی خلق نہیں ہوئے، کہ جب خدا نے لوح محفوظ پہ واقع کربلا کو ثبت کرنا تھا تو روایت میں جملے موجود ہیں، قلم بھی رو رہا تھا، لوح بھی رو رہی تھی. ابھی کتنی قدیم یہ عزاداری کب سے ہے کہ لوح و قلم رو رہے ہیں کہ جب یہ واقعات ظاہر لوح محفوظ پہ
جب یہ پورے جو واقعات اللہ نے اس پہ جو ثبت کیے ہیں، ان میں جب واقعہ کربلا کو ثبت کیا جانے لگا تو قلم بھی رو رہی تھی اور جو قلم اور لوح جو تھی وہ بھی رو رہی تھی. اتنا قدیم یہ وہ واقعہ ہے. اس پہ عزاداری ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں خدا نے منتخب کیا. ہم بی بی زہرا کی دعاؤں کی وجہ سے وہ امت ہیں کہ ہمیں رونے کا موقع ملا، اور اس پہ اتنی رغبتیں معصومین نے رکھتی. مولا فرماتے ہیں کہ من بکا ابکا فینا میعتن زمینہ لہو اللہ الجنہ، کہ جو ہمارے غم میں روئے اور 100 آدمیوں کو رلائے اس کے لیے جنت کی ہم ضمانت لیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا من بکا او ابکا خمسینہ، جو 50 کو بھی رلائے اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے. ومن بکا ابکا ثلاثینہ، جو روئے اور 30 کو بھی رلائے اس کے لیے بھی جنت ہے. اور جو 10 کو بھی رلائے، مولا فرماتے ہیں من بکا ابکا عشرتن، جو 10 کو بھی رلائے اس کے لیے بھی جنت ہے. حتیٰ کہ مولا نے فرمایا من بکا ابکا واحدن، ایک بندے کو بھی رلا دے تب بھی جنت واجب ہے. اور یہاں تک دیکھیے فرمایا کہ ومن تباکا، جو رونے جیسی شکل بھی بنا لے اس کے لیے بھی جنت ہے. کہ اس عزاداری کو خدا وسعت دینا چاہتا ہے، وگرنہ کسی عبادت میں ریاکاری آ جائے وہ عبادت رد کر دی جاتی ہے. لیکن عزاداری وہ عبادت ہے کہ اس میں یہ خدا کو پسند ہے کہ اس عزاداری کو باقی رکھا جائے اور پھیلایا جائے. ہم مجمع کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اتنے تھوڑے مجمع میں پڑھے یا میرے گھر اتنا کم مجمع آیا. اصل چیز قبولیت کی ہے. آنے والے خلوص کے ساتھ 2 بندے بھی ہیں، پڑھنے والا مخلص ہو کے پڑھے اور وہ گریہ کر لے تو یہ محفل بھی، یہ مجلس بھی اللہ کو اتنی ہی محبوب ہے جتنا کہ بڑے مجمع والی مجلس. یہ نہ سمجھے کہ مجلس میں لوگ کم ہیں تو شاید یہ ہمیں اجر کم ملے گا. اصل وہ ہستیاں ہم سے کچھ نہیں مانگتی، صرف خلوص مانگتی ہیں کہ ہم نے خلوص کے ساتھ ان کے عزاداری کو انجام دینا ہے. خلوص کے ساتھ کیا گیا عمل، یقین اور معرفت کے ساتھ بہائے گئے آنسو جو ہیں یہ چاہیے جناب سیدہ کو. وگرنہ کربلا میں رونے والے تو یزیدی بھی تھے. کوفہ شام کے بازاروں میں 2 طرح کے لوگ رو رہے تھے. ایک وہ تھے جو ظلم ہوتا دیکھ کے کہ کس طرح سے بچے ہیں پیاسے ہیں اور رو رہے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جو معرفت نہیں تھی کہ یہ کون لوگ ہیں لیکن ان کی حالت دیکھ کے رو رہے تھے. اور کچھ اس لیے رو رہے تھے کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ آل رسول ہیں اس لیے رو رہے تھے. تو جو معرفت کے ساتھ رو رہے تھے وہ وہی تھے جو یہ سمجھ کے رو رہے تھے کہ یہ آل رسول ہیں اور ان پہ یہ ظلم ہوا ہے. تو بس ہم نے بھی ان ہستیوں کے مقام و منزلت کو سمجھ کے رونا ہے اور اس یقین کے ساتھ بی بی کو آنسوؤں کا پرسہ دینا ہے کہ ہماری یہ آنسو جناب سیدہ ہم جیسے گناہ گاروں کے آنسو بھی اپنے رومال پہ لیتی ہیں. یہ کہ عظمت کم ہے ہمارے آنسوؤں کی کہ بی بی ان کو اپنے رومال پہ لیں. ایک مرتبہ بہار الانوار میں روایت ہے کہ سید علی حسینی جو ہیں وہ ایک روایت بیان کر رہے تھے کہ غم حسین میں اگر کوئی اتنا روئے کہ مچھر کے پر جتنا آنسو آ جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی اور اس کے گناہ بخشے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ جتنے ہوں. اب ایک شخص جس کی اتنی معرفت نہیں تھی، سطحی سی سوچ تھی، وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں اس روایت کو درست نہیں مانتا کہ مچھر کے پر جتنا آنسو اور سمندر کی جھاگ جتنے گناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ جا کے جب گھر گیا، جا کے سویا تو عالم خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اتنی پیاس لگی ہوئی ہے، میں پانی کی تلاش میں پھر رہا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ فلان جگہ پہ حوض کوثر ہے. جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو وہاں 3 شخصیات ہیں، 2 مرد ہیں اور ایک خاتون ہے اور انہوں نے سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں. اور جب میں جاتا ہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے تو وہ مجھے کہتی ہیں، وہ ہستیاں کہتی ہیں کہ تم نے تو ہماری روایت پہ شک کیا تھا. تو کہنے لگا کہ میری معرفت ہی اتنی تھی، مجھے معاف کر دی. جب اس نے معافی مانگی تو ان ہستیوں نے کہا کہ ہم کریم ہیں، تمہیں پیاسا نہیں رکھیں گے اور جبکہ تم نے معافی بھی مانگ لی ہے. تو لیکن پھر اس کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ نے سیاہ لباس کیوں پہن رکھے ہیں، اور وہ ساتھ وہ ہستیاں گریہ کر رہی تھیں اور ایک ہستی رو کے کہتی تھی ہائے میرا نواسہ حسین، دوسری کہتی تھی ہائے میرا بیٹا حسین، اور جو ایک خاتون تھی وہ رو کے کہتی تھی ہائے میرا لخت جگر حسین. ذرا کوئی قلب جناب زہرا سے پوچھے کہ شہادت حسین کا کیا اثر ہوا تھا جناب زینب پہ، شہادت حسین کا کیا اثر ہوا تھا ایک ماں پہ کہ جس نے اتنی محبت سے حسین کو پالا. اور بی بی نے جناب مولا حسین علیہ السلام کو خاص طور پہ جناب سیدہ کو جب دنیا سے رخصت ہونے لگی ہیں تو خاص وصیت کی اپنے بیٹے حسین کے لیے، اپنی بیٹی کو بھی اور مولا علی کو بھی
کہ اے میری بیٹی زینب اپنے بھائی حسین کی پیاس کا خصوصی خیال کرنا. اور مولا علی کو نصیحت خاص طور پہ یہ وصیت کی کہ میرے کربلا کے 3 دن کے پیاسے رہنے والے حسین کے لیے میں آپ کو خصوصی وصیت کرتی ہوں کہ اس کا خاص خیال رکھنا. تو آج جب امت نے یہ ظلم شروع کیا تو میں کہتی ہوں کہ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی کہ جب شمر ملعون سے پوچھا کہ کسی وقت میں تجھے بھی رونا آیا تھا تو شمر نے کہا کہ ہاں 2 وقت تھے کہ میں بھی رو پڑا تھا. شمر جیسا سنگ دل جو سینہ اقدس پہ سوار ہوا کہنے لگا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب میں حسین کے سر کو جدا کرنے لگا تو ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ جوڑ کے بس یہ پوچھتی تھی کہ مجھے یہ بتا دو میرے بابا کا قصور کیا ہے. اور دوسرا میں اس وقت رویا کہ حسین نے جب استغاثہ بلند کیا کہ کون ہے جو میری مدد کرے تو میں یہ سوچ کے رو پڑا کہ کچھ دیر پہلے علی اکبر بھی موجود تھے, عباس بھی موجود تھے, قاسم بھی موجود تھے, اصحاب و انصار موجود تھے, بنی ہاشم موجود تھے, اب یہ حسین تنہا رہ گیا ہے اور استغاثہ بلند کر رہا ہے. مجھے اس استغاثے پہ رونا آیا. اور اس ملعون نے جب سر کو جدا کیا اور لے کے آ رہا تھا, آندھیاں سیاہ آندھیاں چلی, تو جب یہ لے کے آ رہا تھا تو ایک اشکیا کی فوج کا ہی سپاہی ہے, وہ پوچھتا ہے کہ تو سر کو جدا کر لایا ہے تو مجھے یہ بتا کہ اب کام کیوں رہا ہے. کہنے لگا کہ جب میں سر کو تن سے جدا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے کہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا. مومنات, کربلا کے جو مصائب ہیں, کربلا کا جو واقعہ ہے عجیب داستان ہے. اس کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ ہم اس ایک جملے پہ بھی رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حرم حسین علیہ السلام میں مسوم کم کے حرم میں ایک مرتبہ مجلس ہو رہی تھی تو غالباً یہ علامہ کاظم قزوینی جن کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا, ایک روایت بھی اس سے میں نے پڑھی, یہ وہاں موجود تھے. تو وہاں جب مجلس شروع کرنے لگے تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ آج آپ نے جو مسائل پڑھنے ہیں نا وہ حسین کی اپنی بہن سے رخصتی کے مسائل, کہ جناب زینب نے کس طرح سے حسین کو رخصت کیا. تو وہ جب یہ بیان کر چکا تو پتہ چلا کہ وہ آنے والا فرشتہ تھا اور اس کو بی بی زہرا نے بھیجا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی وہ والی مصیبت سننا چاہتے جو اپنے بھائی کو ودا کیا تھا, کس طرح سے میدان میں بھیجا تھا. اور پھر ایک آیت اللہ مجلس سن رہے تھے جب بیان کرنے والے نے بتایا کہ کوفہ کا دربار تھا, شام کا دربار تھا اور زینب دربار میں گئی. جب یہ جملہ کہا نا زینب دربار میں گئی اور اگلا جملہ پڑھنے لگے تو آیت اللہ نے کہا کہ رک جاؤ, ابھی مجھے رو لینے دو, مجھے اسی ایک جملے کا حق ادا کر لینے دو کہ زینب اور دربار, پہلے میں اس ایک جملے کا حق ادا کر لوں رونے کا. تو مومنات, ایک ایک مصیبت ایسی ہے, ایک ایک مصیبت ایسی ہے کربلا کی کہ نہ بیان کی جا سکتی ہے نہ سنی جا سکتی ہے. ہم تو چند دن عزادار, 2.25 مہینے تک عزادار بنتے ہیں. سید سجاد پوری زندگی عزادار بن کے گزاری, پوری زندگی اپنے بابا کے عزادار, کیونکہ ہم تو صرف سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ کیوں نہ ساری عمر عزادار بن کے رہتے کہ کیسے کیسے منظر سید سجاد نے دیکھے کہ جب شام غریبہ کی مصیبتیں گزریں تو اس کے بعد جب 11 محرم آئی تو ایک ایسا مصائب آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر کے اجازت چاہوں گی کہ جس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ جب ملعونوں نے سواریاں بے کجاوا اونٹوں کو لے آئے کہ اب نبی زادیوں کو سوار کر کے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے کے جانا ہے, تو جس وقت اونٹ آئے تو اس وقت جو اشکیا کے سپاہی تھے, یہ میں اسی کتاب سے کاظم قزوینی کی جو کتاب ہے زینب من المہد الی اللحد سے یہ روایت بیان کر رہی ہوں کہ جب وہ قریب آئے اونٹ تو وہ جو ان کے جو اشکیا کی فوج تھی وہ نزدیک آئی اور آ کے یہ کہنے لگی کہ آئے ہم نے آپ کو سوار کروانا ہے. فناظرت زینب یمیناً و شمالاً, بی بی نے جب یہ دائیں بائیں دیکھا کہ یہ قوم اشکیا آگے آ رہی ہے اور یہ ہمیں سوار کروانا چاہتی ہے, کیونکہ بیویوں کے ہاتھ تو رسن بستہ تھے, وہ خود تو سوار نہیں ہو سکتی تھی, ہاتھ رسن بستہ تھے. تو بی بی عمر سعد کی طرف متوجہ ہوئی, قالت کہ اور اسے کہا سودک اللہ وجہ کا فی الدنیا والآخرہ, ابن سعد اللہ دنیا اور آخرت میں تیرے چہرے کو سیاہ کرے. اتأمر ھذا القوم,
کیا تو نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے یرکبونا کہ یہ ہمیں سوار کروائیں؟ کیا تو جانتا نہیں ہے نحن وداع رسول اللہ، ہم رسول اللہ کی امانتیں ہیں، ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا یہ ہمیں سوار کروائیں گے؟ اللہ تیرے چہرے کو دنیا اور آخرت میں سیاہ کرے۔ یرکب بعضنا بعضا، ہم میں سے خود ہی ایک دوسرے کو سوار کروا لیں گے، تم دور ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ یہاں سے۔ تو پھر علی کی بیٹیاں آگے بڑھی، زینب اور ام کلثوم نے آگے بڑھ کے سب بیویوں کو بندے ہاتھوں کے ساتھ